السلام علیکم دوستو۔ سائر جنات نگری کے دو جنوں سائر اور کاراکا کی پر اسرار کہانی۔ ایک خیر کا پرتو تھا اور دوسرا شر کا مجسمہ۔ دوستو، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ میں نہ صرف جھکائی دے گیا بلکہ میں نے سیدھا ہوتے ہی اس کے پیٹ میں لات رسید کی تو وہ اچھلتا ہوا پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ اس کی حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ چند لمحے فرش پر پڑا رہا اور پھر وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ غصے کی شدت سے اس کا سیاہ چہرہ جیسے مسخ ہو گیا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ تعویذ بھی اپنے گلے سے نہیں اتار سکتا تھا۔ ایسا کرنے کی صورت میں اس کے ہاتھ جل سکتے تھے۔ اب اسے شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے شیطان کے پیروکار بننا پڑے گا اور کئی سال شیطانی عمل کرنے ہوں گے، تب جا کر اسے اس کی کھوئی ہوئی شیطانی طاقتیں مل سکتی تھیں۔ سائر، وہ ایک بار پھر چیخا اور میری طرف بڑھا۔ میرے پاس اس سے زیادہ طاقتیں تھیں، اس لیے وہ میرے سامنے ایک عام سا جن تھا، اور وہ جیسے ہی چیختا ہوا میری طرف بڑھا تو میں نے ایک بار پھر اس کے پیٹ میں لات رسید کر دی۔ کاراکا غلیظ گالیاں بکتا ہوا فرش بوس ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، میں اچھل کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور میں نے تابڑ توڑ اس کے چہرے پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ میں نے مار مار کر اس کا حشر کر دیا اور بالآخر وہ بے ہوش ہی ہو گیا۔ میں اس کے سینے سے اتر آیا۔ وہ شیطان کا پیروکار جن ذات بے ہوش نہیں ہوا تھا، اس نے بے ہوش ہونے کی اداکاری کی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے سینے سے اترا تو وہ جلدی سے اٹھ کر صرف کھڑا ہو گیا بلکہ اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ شاید یہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن میں اسے کسی صورت فرار ہونے دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر وہ فرار ہو گیا تو پھر اس کا ہاتھ آنا مشکل ہو جائے گا، چنانچہ میں بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کاراکا راہداری میں انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا تھا اور حال کمرے سے لڑکیاں باہر نکل رہی تھیں، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے کاراکا کے پیچھے دوڑتے ہوئے کہا، کاراکا، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کاراکا نے کوئی جواب نہ دیا، مسلسل دوڑتا رہا، اور اس کا وہ محل نما گھر واقعی غلام گردش تھا۔ ایک کمرے میں جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو مجھے کاراکا کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے شیطان آقا، مجھے بچا لو، سائر میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھے بچا لو شیطان آقا۔ میں نے زور سے دروازے پر لات ماری تو دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے سامنے ہی دیوار پر ایک بت ایستادہ تھا اور کاراکا ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بت کی شکل انتہائی خوفناک تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ کمرے میں اور کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی۔ دفتن بت کے منہ سے آواز نکلی، کاراکا، تمہاری ساری شیطانی طاقتیں فنا ہو گئی ہیں، اس لیے میں تمہیں سائر سے نہیں بچا سکتا۔ اگر تم زندگی بچانا چاہتے ہو تو سائر کو قتل کر دو۔ لیکن میں اسے کیسے قتل کر سکتا ہوں آقا؟ کاراکا نے خوف بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا آقا اسے مجھے قتل کرنے کے طریقے کے بارے میں آگاہ کرتا، میں نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی
اور میرے ہاتھ کی گرفت قدرے سخت تھی۔ اس کے حلق سے کھرکھراہٹیں نکلنے لگی۔ سائر وہ بولا تو الفاظ اس کے حلق میں پھنس رہے تھے۔ اب تمہیں دنیا کی کوئی طاقت میرے ہاتھوں مرنے سے نہیں بچا سکتی۔ کراکا، اور اس نے زہر کھند لمحے کے لیے کہا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بدبخت جن۔ مجھے معاف کر دو سائر، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، میں تمہاری بنتی کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، میری جان بخشی کر دو۔ ناممکن، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو یہ انسانیت پر ظلم ہوگا۔ تم وہ ناسور ہو جس سے انسانیت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے تمہیں مرنا ہوگا، ہر صورت میں مرنا ہوگا۔ نہیں نہیں، کراکا گھگھایا، مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ مجھے تمہارے وعدے پر رتی برابر اعتبار نہیں ہے بدبخت، میں نے گراتے ہوئے کہا، اور اتنا کہنے کے بعد میں نے کراکا کو گردن سے پکڑے پکڑے ہی فضا میں بلند کر دیا۔ کراکا مجھ کو مجھ سے چھڑانے کی حتی المکان کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ چونکہ اس کی شیطانی طاقتیں فنا ہو گئی تھیں، اس لیے اب وہ کہیں بھی فرار نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی میرا مقابلہ کر سکتا تھا۔ گردن دبنے کے باعث اس کی سانس شاید رک رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئی تھی اور ساتھ ہی اس کے منہ سے کھرکھراہٹیں نکل رہی تھی۔ مجھے معاف کر، اور وہ ایک بار پھر گھگھایا، لیکن میں نے انسنی کر دیا۔ اگلے ہی لمحے میں نے اسے پشت کے بل فرش پر پٹک دیا۔ کراکا کے حلق سے دلدوز چیخ نکلی اور وہ تکلیف کی شدت سے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اسی لمحے آبدہ اور دیگر لڑکیاں بھی وہاں پہنچ گئیں اور وہ سب حیرت بری نظروں سے کراکا کو چیختا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ ایک لڑکی نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ چونکہ کراکا اپنی شیطانی طاقتوں کے فنا ہونے کے باعث اصلی شکل و صورت میں تھا، اس لیے سب لڑکیاں ہی کراکا کی بھیانک شکل دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ میں نے لڑکیوں سے کہا، یہ عزتوں کا لٹیرا جن ہے، اس کا نام کراکا ہے، اس کے پاس شیطانی طاقتیں تھیں، اس لیے یہ مختلف شکلیں بدل کر لڑکیوں کو اپنے محبت کے جال میں پھانس کر اغوا کر لیتا اور ان کی عزتوں سے کھیلتا تھا۔ یہ جنوں پر دھبا ہے، اسے اتنا مارو کہ مرنے کے بعد بھی اسے یاد رہے۔ کچھ لڑکیوں نے اس کی پٹائی کی تھی۔ سب لڑکیاں میرے انکشاف پر انگشیں بندہ تھی اور دوسرے ہی پل لڑکیاں میرے کہنے پر اس پر پل پڑیں، اور ان میں آبدہ بھی شامل تھی۔ ان سب نے کراکا کو ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ کراکا کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ لڑکیوں نے اسے اتنا مارا کہ بالآخر وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ بیش ہو گیا، تب بھی لڑکیاں اسے مار رہی تھیں۔ اب بس کر دو، میں نے کہا تو لڑکیاں رک گئیں، لیکن وہ تنفر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ہم اسے مارنا چاہتی ہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ یہ تم لڑکیوں کی ٹھوکروں سے نہیں مرے گا، میں نے جواباً کہا، البتہ میں اسے جنات نگری کے بادشاہ کے سامنے پیش کروں گا، وہی اسے سزا دیں گے۔ جنات نگری؟ لڑکیاں چونک پڑی، جبکہ آبدہ زیر لب مسکرائی تھی۔ میں فوری طور پر واپس آؤں، انہیں میری ضرورت ہے۔ ہاں، میں جن زاد ہوں اور میرا نام سائر ہے، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اس بدبخت نے آبدہ کو اغوا کر کے یہاں قید کر دیا تھا اور میں اس کی تلاش میں یہاں تک پہنچ گیا۔ اتنا کہنے کے بعد میں نے مختصر طور پر یہاں تک پہنچنے کی روداد سنائی۔ ساری لڑکیاں حیرت سے بت بنی کھڑی مجھے ہی تک رہی تھی۔ شاید انہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ کہ کیا واقعی تم جن زاد ہو؟ ایک اور لڑکی نے کہا۔ ہاں، میں جن زاد ہوں،
لیکن میں انسانی شکل میں ہوں، میں نے اعترافی لہجے میں کہا۔ بہرحال تم سب اپنے اپنے کمروں میں چلی جاؤ، میں اس بدبخت کو شاہ جنات کے سامنے پیش کر کے آتا ہوں، اور پھر میں تم لوگوں کو بھی تمہارے گھر میں پہنچا دوں گا۔ سب لڑکیاں مان گئیں۔ میں نے کاراکا کو اٹھایا اور جنات نگری روانہ ہو گیا۔ کاراکا کو جنات نگری کے بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد میں انہیں اس کی کارستانیوں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا دیا۔ اس لیے بادشاہ نے نہ صرف میری تعریف کی بلکہ کاراکا کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ میں فوراً واپس کاراکا کے ٹھکانے پر پہنچا۔ ساری لڑکیاں میری ہی منتظر تھیں۔ میں نے سوائے آبدہ کے باقی سب لڑکیوں کو ان کے گھروں میں پہنچا دیا، اور اس کے بعد میں آبدہ کو لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے گھر والے اسے زندہ سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوئے تھے۔ آبدہ نے انہیں میرے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے وہ خوف زدہ نہیں ہوئے تھے۔ عین اسی لمحے مجھے جنات نگری سے بادشاہ کا پیغام موصول ہوا۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ میں فوری طور پر واپس آؤں، انہیں میری ضرورت ہے۔ میں واپس تو نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن بادشاہ کا حکم ماننے پر مجبور تھا۔ بالآخر میں جنات نگری روانہ ہو گیا۔ میرے جانے پر آبدہ بے حد اداس تھی، لیکن میں نے جانے سے پہلے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس سے ملنے آتا رہوں گا، اس لیے وہ اداس نہ ہو۔ چنانچہ وہ میری بات مان گئی اور میں جنات نگری روانہ ہو گیا۔ اداس تو میں بھی بہت تھا، لیکن بادشاہ کا حکم ماننا بھی میری مجبوری تھی۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔